موضوع الدرس فی احوال الاتقیاء، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ وقال في هذه السورة الكريمة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة الناس من الإنس بالمعروف يسرني أحسن فإن ذلك يكفيه أما هو فيه من التمرد فإنه تعالى بإذنه تعالى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین آیات جو ہیں جو ایک اسی صورت کریمہ میں ہم نے تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ المؤمنون میں، حامیم سجدہ میں، لا رابع لہن، پھر اس جیسی آیت جو ہے کوئی چوتھی نہیں ہے۔ فإنہ تعالی یرشد فیہن، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو بتلاتے ہیں الی معاملۃ العام من الانس بالمعروف، کہ انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بھلائی کے معاملے میں دخل دے، بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے بچے، لیکن بھلائی بھی ایسے انداز میں کہے کہ دوسرے کو وہ برا نہ لگے۔ فإن ذلك يكف وما هو فيه من التعبد من التمرد، جب وہ اس کو اس انداز میں نصیحت کرے گا تو وہ جو سرکش بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اپنی سرکشی چھوڑ دے گا۔ اگر آپ اس کو سختی سے کہیں گے بھی تم کافر ہو، گناہ گار ہو، بدکردار، وہ اور سخت ہو جائے، کہے گا ٹھیک ہے تو جو ہوں تو دیکھ۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، ان کی ہر برائی کو برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نصیحت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فَلِهَذَا قَالَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ لم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من الشيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو فرمایا ينزغنك من الشيطان نزغ، اس سے مراد شیطان انس ہے، جو انسانوں میں شیطان ہوتا، جو شیطان جنوں میں ہیں وہ تو ہر حال میں تمہاری مخالفت کریں گے، انہوں نے تو کبھی ٹلنا نہیں ہوتا نا، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ اور تم برباد ہو جاؤ، دین سے ہٹ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ جیسے کہ آپ کے والد کو بھی اس نے اپنے وساوس سے جنت سے نکالا، تو اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ البتہ غضب یصدک عن اعراض الجاہل وَيَجْعَلُكَ عَلَىٰ مُجَازَاتِهِ يَحْمِلُكَ عَلَىٰ مُجَازَاتِهِ۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں غصہ دلاتا ہے، تم غصے میں آ کر کوئی نرمی کی بات کر ہی نہ سکو، اور وہ تمہیں ابھارتا ہے کہ بھی اس سے بدلہ لو،
فاستعذ باللہ، تو علاج کیا ہے کہ اللہ سے پناہ پکڑو، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انہ سمیع علیم، سمیع لجہل الجاہل علیک والاستعاذۃ بہ من نظرہ ولغیر ذلک من کلام خلقہ لا یخفی علیہ من شیء، علیم بما یذہب عنک نظر الشیطان وغیر ذلک من امور خلقہ۔ اب جب آپ نے اللہ سے پناہ مانگی تو اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ جاہل کیا کہہ رہا ہے اور میرا بندہ کیسے مجھ سے پناہ پکڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پھر اس کے وساوس سے، اس کے حملے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات کی کوئی کلام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حکم ہمیں یہی ہے کہ اگر کبھی شیطان ابھارے، شیطان برائی پہ آمادہ کرے، علاج کیا ہے کہ فوراً اللہ کے حساب میں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وقال عبد الرحمن لما نظر لم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال يا رب كيف بالغضب فانزل الله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم۔ اب عبد الرحمن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ خذ العفو، درگزر کریں، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کریں، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین کی باتوں۔ اب یہ آیت آ گئی کہ اگر شیطان تمہیں غصہ دلائے تو علاج کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، تو قد قدم فی اول استعاذ حدیث الرجلین اللذین تصابا بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغضب حتی جعل انفہ یتمزق غضبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے بات کی اور ایک دوسرے سے وہ غصے میں آ گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو تو اتنا غصہ آیا نا کہ اس کی ناک جو تھی وہ بھڑک رہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک کلمہ سکھلایا ہے، اگر یہ غصے کرنے والا اس کلمے کو پڑھ لے تو سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیل له فقال ما بی من جنون۔ اچھا، اس کو جو کہا بھی اللہ کے بندے یہ کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کہا میں کو پاگل ہوں، وہ ابھی تک اسی طرح اپنے غصے میں رہا۔ وَأَصْلُ النَّذْرِ إِمَّا بِالْغَضَبِ الْفَسَادِ۔ اصل نظر کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ غصہ دلا کے فساد کیا ہے، کسی اور طریقے سے فساد کیا۔ فقال اللہ تعالیٰ قل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم والعیاد الالتجاء والاستناد والاستجارۃ من الشر، کہ اللہ کا پناہ پکڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی ذات ہی تمہیں اس کے شر سے بچا سکتی ہے۔ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَهِيَ طَلَبُ الْخَيْرِ، اما الملال، اللہ کی پناہ یعنی اللہ سے بھلائی مانگنا ہے۔ كما قال الحسن بن علي في شعره يا من ألوذ به منه فيما أؤمله ومن أعوذ منه مما أحاذره لا يجيز الناس عزما أنت كاسره لا يجبر الناس عزما أنت كاسره ولا يهزون عزما أنت جابره۔ انہوں نے کہا کہ مولا تیری ذات سے میں پناہ پکڑتا ہوں، تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے، آپ کسی کی ٹانگ کو توڑنا چاہیں تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جوڑنا چاہیں تو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ وقد قدمنا احادیث الاستعاذہ فی اول تفسیر بمغرانی عددی ہاہنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی تفسیر کے ابتدا کے اندر استعاذہ کے جو فضائل ہیں ان کا ذکر الحمدللہ کر دیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ انسان کے لیے ایک کام تو یہ ہے جی کہ آپ بھلائی کا امر کریں، برائی سے منع کریں۔
اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ یہ سارا کام تو کریں لیکن اتنی پیارے طریقے سے کریں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو اور بات بھی سمجھ آ جائے. جیسے کہ تاریخی روایات میں ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سفر میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، تو وہ وضو کر رہا ہے لیکن وضو کرنا بیچارے کو نہیں آتا. اب دونوں شہزادوں نے سوچا کہ ہم اس کو کیسے سمجھائیں. اگر کہیں بھی تم غلط کر رہے ہو، وضو کرنا بھی جانتے، سفید داڑھی ہو گئی، وہ تو بگڑ جائے گا. تو انہوں نے ایک حکمت اختیار کی کہ آئے اور اس کو سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاچا جان ہم دونوں بھائی ہیں لیکن ہمارا اس بات پہ آپس میں اختلاف ہے کہ یہ بھائی کہتا ہے کہ میں نماز کا وضو بہتر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بہتر کرتا ہوں. تو اب آپ بزرگ ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے حکم بن جائیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کون اچھا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت حسن نے وضو فرمایا، حضرت حسین نے انہیں کہا، رونے لگ گیا. انہوں نے کہا بیٹے اصل بات یہ ہے تم دونوں وضو ٹھیک کرتے ہو، میں ہی غلط کرتا تھا، اور الحمدللہ آج آپ نے مجھے اس انداز میں سمجھا دیا ہے کہ اب آئندہ کبھی غلطی نہیں. یہ ہے سمجھانے کا انداز. کسی سے آپ لڑ کے نہیں سمجھا سکتے. میرے اپنے علاقے کے میرے دوست بھی تھے، وہ حکمت کرتا تھا، پتہ نہیں پڑا ہوا بھی تھا یعنی بہرحال مشہور تھا، حکیم بھی اور ڈاکٹر بھی. کبھی کبھی سفر میں میرے ساتھ ہوتا تھا، بڑا زور لگا لیا میں نے کہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھو. اور اگر کبھی پڑھتا بھی یعنی پکڑا جاتا تو پڑھتا، خود نہیں پڑھتا. ہم کراچی میں آ کے ٹھہرے. اس دور میں جب تک حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے ہیں تو میں ہمیشہ ان کے مدرسے میں ٹھہرتا تھا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتا. تو ہم وہاں ٹھہرے جناب، تو وہ بڑا میرے ساتھ بہت ہی محبت فرماتے تھے، بڑی تقریم فرماتے تھے، کھانے کا، ناشتے کا، اور الگ کمرہ دیتے تھے. ماشاءاللہ مدرسہ بھی الحمدللہ آج تو خیر اس سے بھی ترقی کر گیا، اللہ کا شکر ہے. وہ میرے ساتھ تھا، وہ حکیم صاحب. ہم 12 رات کو سو گئے. سونے کے بعد میں صبح جب نماز کے لیے اٹھا تو وضو کر کے تیار ہو کے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حکیم صاحب صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے خوشی بھی ہوئی لیکن تعجب بھی ہوا کہ یہ بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، صبح اٹھتا ہی نہیں. آج اللہ کی شان دیکھو کہ صف اول میں بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال نماز پڑھ کے جب ہم واپس آئے تو میں نے کہا حکیم صاحب آج کیسی آپ کو ماشاءاللہ نماز؟ اس نے کہا حضرت آپ تو سو گئے، آپ کو تو بڑی گہری نیند آ گئی. ایک آدمی نے بڑے آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹایا اور میری آنکھ کھلی تو اس نے کہا بھائی تہجد کا وقت ہو گیا ہے. چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور آدمی آ گیا، حضرت آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو میں پانی گرم کر کے لوٹا رکھ دوں باہر؟ میں کہا ہاں انشاءاللہ. وہ بھی چلا گیا، میں پھر سو گیا. اتنی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا، حضرت کہیں آپ کو تہجد میں دیر نہ ہو جائے. کہتا میں نے سوچا سونے تو نہیں دیتے جو مسجد تو جو یہ سونے تو نہیں دیتے، مجھے نہیں سونے دیں گے، لہٰذا میں مسجد میں آ گیا. اور کیا کرتا ہے یعنی آپ اندازہ، انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، پانی گرم کر دیں، وقت ہو گیا ہے، گھڑی ہے آپ کے پاس، کیا ٹائم ہوگا، ایسے انداز میں پوچھا کہ اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی. اور پھر وہ الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھنی اس نے شروع کر دی. تو اللہ والوں کے طریقے ہوتے ہیں ہدایت کرنے.
اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب کسی کو دعوت دو تو حکمت سے۔ میں خود لندن میں تھا، میرے ایک دوست ہیں وہ میری گاڑی چلا رہے تھے، تو وہ ہمیں ایک جگہ لے گئے دکھانے کے لیے، لیورپول بڑی مشہور جگہ ہے، بڑی مشہور بندرگاہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ وہ وہاں لے گئے ویسے ہی کہ چلو جی آپ کو تھوڑی سی تفریح کرائیں، رات دن جلسہ، صبح کو جلسہ، شام کو جلسہ، رات کو تقریر، صبح کو کچھ تو ریسٹ کرے نا۔ میں نے کہا چلو جی جیسے ساتھی کہتے ہیں۔ جب وہاں ہم گئے تو اس نے مجھے ایک مسجد دکھلائی، کہنے لگے جی آج اسی میں نماز نہ پڑھ لیتے، ہم تو ہو رہا ہے پڑھ لیتے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتلایا کہ حضرت یہ جہاں آپ نماز پڑھیں یہ مندر تھا، یہ گرجا تھا عیسائیوں کا۔ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے یہاں اور ان کو رہنا ہوتا ہے مسجد میں، اس علاقے میں کوئی مسجد تھی نہیں، اور سردی اتنی تھی کہ تحت صفر، یعنی صفر سے بھی نیچے، نقطہ انجماد تک۔ انہوں نے کہا بھی اگر ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا ہم تو مر جائیں گے۔ اور ہوٹل بڑے مہنگے ہوتے ہیں یورپ کے، بہت مہنگے ہوتے ہیں، جو حلال والے آدمی جو ہے نا حلال کے پیسوں سے برداشت نہیں کر سکتے۔ حرام کھانے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے، جو سمگلر ہیں، جو بلیک میلر ہیں، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، نشے بیچتے ہیں، ان کے لیے تو پھر بڑے سے بڑا ہوٹل بھی سستا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ اسی گردے میں چلے گئے، پادری صاحب اندر کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم مسافر ہیں، رات پڑ رہی ہے، یا مسجد کوئی ہے نہیں، ہم مر جائیں گے اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ رات گزار لیں آپ کے گرجے میں۔ اور نے کہا دیکھو مجھے پتہ ہے تم تبلیغی جماعت کے لوگ ہو، میں خود مولوی ہوں، چلو عیسائی ہوں، لیکن میں اپنی جماعت کا مولوی تو ہوں نا، میں اس شرط پہ اجازت دوں گا کہ میری مسجد میں اس میں اپنا گرجے میں نہ تقریر کرو گے، نہ کتاب پڑھی جائے گی، نہ کسی کو گشت کر کے یہاں لے آؤ گے، اپنی رات گزارو اور صبح مہربانی کر کے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی اس نے ہمیں کمرہ بھی کھول دیا اور اس نے کہا کہ یہ فریج بھی پڑا ہے، اس میں ہر چیز ہے کھانے پینے کی، تمہیں اجازت ہے جو کھاؤ جو پکاؤ۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ اب جناب جب تہجد کے لیے 4-5 آدمی تھے، تہجد کے لیے اٹھے تو امیر نے کہا ان سے کہ بھائی دیکھو اس بندے نے ہم سے مہربانی کی، اب تقریر شکریر یا کتاب یا وہ تو ہم اپنا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے، تہجد بھی پڑھو اور رو رو کے اس بندے کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس نے جیسے ہمارے لیے دروازہ کھولا اس کی ایمان کا دروازہ کھول دے۔ اور سارے اور جی روتے رہے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اپنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے، پھر اشراق پڑھی، ناشتہ بنایا، تو وہ پادری آیا، اس نے کہا بھی آپ نے اپنی بات پر وفا کی ہے، اگر آپ کو کبھی یہاں پھر آنا پڑے تو آ جایا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب چل پڑے، وہ اس علاقے سے نکلے تو وہی پادری اپنی کار میں پیچھے آیا، انہوں نے کہا ٹھہرو۔ اس نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے اور مجھے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہیں اسلام سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے مسلمان بھی کر لیں، لیکن کسی کو بتائیں نہیں، یہ قوم بڑی بد تہذیب ہے، مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، میں ابھی اسلام کو چھپاؤں گا لیکن انشاءاللہ ظاہر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھے ہو، آپ نے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد اس نے پورے علاقے کو مسلمان کر لیا اور گرجے کو مسجد بنا دیا۔ بات صرف کیا تھی کہ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو سجدے میں رو رہے تھے میرے لیے، میں تو حیران ہو گیا، ابھی نہ تعلق ہے نہ جان پہچان ہے، میرے لیے اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اللہ اس کے دروازہ ایمان کے لیے کھول دے، تو میں تو حیران ہو گیا کہ کوئی کسی کے لیے ایسے دعا کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو پیار سے ہدایت کریں
اور دین کی دعوت دیں اور بڑے اسلوب کے ساتھ دعوت دیں تو وہ دعوت اثر کرے. لیکن اگر آپ کو اسلوب اچھا نہ ہو تو ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کبھی کبھی فرقہ باطلہ سے مناظرے بھی کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے اپنے وقت کے بادشاہ سے مناظرہ کیا تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن دائی کے لیے یہی چاہیے، دعوت دینے والے کے لیے، مسجد میں خطبہ پڑھانے والوں کے لیے. ارے اپنے علاقے کی ایک مسجد تھی، اس پہ دیوبندی بریلوی کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے سیل کر دی. اب مسجد ختم، دیوبندیوں سے بھی ختم، بریلویوں سے بھی ختم. بہرحال بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. تو وہاں کے مقامی ایس پی سے میں نے بات کی. میں نے کہا حضرت یہ اللہ کا گھر ہے، بند پڑا ہے. انہوں نے کہا مکی صاحب ہم نے تو بند نہیں کیا، یہ تو مجسٹریٹ نے آگے سیل لگائی ہے. میں نے کہا کچھ ہے یار، اس کا کوئی حل کر. اس نے کہا میں ایک کر سکتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کل آپ لوگ اپنے بادمیوں کو لے کے آ جائیں اور زبردستی سیل توڑ دیں اور مسجد میں جا کے اذان بھی دیں اور نمازیں شروع کر دیں. دوسری پارٹی آئے گی میرے پاس تو پھر ان کے ساتھ جیسے بھی ہے میں مولا کروں گا. میں نے کہا یہ کام تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہماری تو پوری قوم یہی کام کرتی ہے. ہم نے جناب اسی وقت آدمی بھیجے تو ڈالے بھر کے جناب باقاعدہ اسلحے سے مسلح ہو کے آ کے ایسا کھڑے ہو جاؤ توڑ دو سیل. نماز شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، وہ بھاگے جناب کے تھندار کے پاس. ایس پی نے کہا بھی بات سنو، انہوں نے سیل توڑی ہے تو مجسٹریٹ کے حکم کی توہین کی ہے نا، ہمارے حکم کی توہین تو نہیں کی. نہ تم سے لڑے ہیں نہ کسی کو مارا ہے، تم ان کے خلاف کورٹ میں چلے جاؤ. توہین عدالت بھی ہوگی، تم اپنا کیس ثابت کرو کہ مسجد ہماری ہے. وہ پولیس سے تو ناکام ہی ہو گئے نا، ان کا خیال تھا پرچہ ہو جائے گا، پرچہ تو ہوا نا. میں نے وہاں جس خطیب کو رکھا تو اس کو میں نے کہا، میں کہا دیکھیں خدا کے لیے نہ سیاست میں کبھی تقریر کرنا، تم لوگ منبر پہ آتے ہو شروع ہو جاتے ہو فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا. ہمارا کیا کام ہے سیاست سے؟ تمہاری سیاست ہی دین ہے اور دین ہی سیاست ہے. تم اتنا کرو کہ کتاب الطہارہ سے خطبہ پڑھانا شروع کرو. لوگوں کو پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ پاکی کیا چیز ہے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کون سا مکروہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کیا ہے، حیض سے نہانے کا طریقہ کیا ہے. بس یہ کتاب الطہارہ تھوڑا سا 15-20 منٹ تو ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ بیان کر دیا. جب یہ ختم ہو کتاب الصلاۃ شروع کر دو. جب نماز کے مسائل ختم ہوں تو کتاب الزکوٰۃ شروع کر دو. باقی کوئی تقریر نہیں کرنی فلاں کافر اور فلاں کافر اور فلاں کافر اور فلاں کافر. یہ خدا کے لیے بس اور مولوی بہت ہیں. یہ جھگڑے والی مسجد ہے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور نے کہا جی حاضر، آپ یقین کریں میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، وہاں جو سڑکیں تھیں نا جمعہ کے دن وہ سڑکیں بھر جاتی تھیں اور تمام اور ضلع کی جو کریم تھی، جو جج تھے، جو وکیل تھے، جو ایس پی تھے، جو اس کے وکلاء تھے، بار تھا، ڈاکٹر تھے، سارے وہی نماز پڑھنے. وہ کہتے یہ واحد مسجد ہے جہاں گالیاں نہیں ملتی، ہمیں مسئلہ سمجھایا جاتا، اس لیے ہم نماز پڑھنے. اور اس کے بعد تو جی اللہ نے یہ رحمت کی نا، وہی جنہوں نے مقدمہ سننا تھا وہ تو وہی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے الحمدللہ ہمارے حق میں ویسے ہی فیصلہ کر دیا. تو اگر آپ کسی سے پیار سے بات کریں گے نا جی انشاءاللہ وہ بات اثر کرے. نفرت نہ دلاؤ، یہی میرے مدنی کا فرمان ہے. یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. لوگوں کو دین کی آسان باتیں بتلاؤ، ان کو مشکلات سے نہ ڈراؤ. لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ، ان کو جہنم کی آگ میں نہ دھکیلو. تو ان آیات مبارکہ میں بھی یہی حکم ہے. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی دین کے صحیح اسلوب کے مطابق دین کے کام کرنے کی توفیق دے.
کہ جی جنازے میں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہے ہی نہیں، دعا ہے، چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نماز نہیں جو رکوع اور سجود کے بغیر ہو، یہ تو دعا ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کو نماز کہتے ہیں، ان کے نزدیک نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو لہذا پہلے بھی رکعت میں وہ فاتحہ پڑھیں گے تکبیر میں، اور دوسری تکبیر میں درود شریف اور تیسری تکبیر میں دعا۔ لیکن بہرحال کوئی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کفر و اسلام کی جنگ ہو۔ یہ جو آدمی پڑھتے ہیں فاتحہ، ان کے بھی جنازے کی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتے الحمدللہ، چونکہ ثنا ہے۔ اور موطا امام محمد میں باقاعدہ حضرت ابی ہریرہ سے حدیث ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ کہتے تھی کہ عورت اگر جنازہ پڑھے، میرا بھائی مسئلہ یہی ہے کہ سمجھنے کی پتہ نہیں کوشش نہیں کرتے، یا میں نہیں سمجھا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہ آئے جنازہ پڑھنے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت پہلے حرم میں موجود ہے، مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ جنازے کے لیے نہیں آئی، تو اگر اس کی نماز فرض ادا ہو جاتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں ادا ہوگا؟ اس لیے اس کو جنازہ پڑھنا چاہیے۔ باقی اگر کسی کو جنازہ آتا ہی نہیں ہے تو اس کو جو بھی دعا آتی ہے بس وہی پڑھتی رہے، وہ بھی نہ آئے تو کوئی قرآن پاک کی دعا پڑھتی رہے، لیکن کوشش کرے کہ مسلمان عورت ہے اس کو کم از کم دعا تو آئے۔ جس کو یہ بھی نہیں آتا دعائے قنوت کیا آتی ہوگی؟ اس لیے کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو، چونکہ حضور نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ نہیں ہے کہ تم تہجد پڑھو اور بیوی نماز ہی نہ پڑھے، تم قیامت میں پکڑے جاؤ۔ میرا بھائی تہجد کی اذان کا مسئلہ یہ ہے، یہ اعلام ہے کہ لوگ غفلت سے جاگے۔ جیسے کہ حضور پاک کے زمانے میں دو مؤذن جو تھے نا وہ اذان دیتے تھے، ایک حضرت بلال اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم، تو ایک اذان دیتے تھے پہلے تک لوگ سحری کریں تہجد پڑھیں نماز، اور دوسری جب اذان دیتے تھے کہ اب بند کر دو کھانا پینا۔ اس لیے ان دو اذانوں کو سامنے رکھ کر علماء نے استدلال کیا ہے، لیکن احناف کے نزدیک تہجد چونکہ نفل نماز ہے، اس کے لیے اذان کی یا اعلان کی یا اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جس نے پڑھنی ہے خود پڑھے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ تو اچھا ہے، ہمیں امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو پھر مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر امام والا سپیکر خراب ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ کوئی گارنٹی ہے کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوگا؟ اگر وہ بند ہو گیا، خراب ہو گیا، چلو مکبر کا آواز سن کے نماز تو ہم پڑھ لیں گے نا، وہ تو اس لیے احتیاط رکھا جاتا ہے۔ میرا بھائی ایک آدمی مدینہ منورہ سے جدہ آتا ہے، اس کی نیت جدہ ہے، اب اس کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، اور جدہ میں کچھ وقت رہنے کے بعد مکہ آ گیا پھر بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ہیلا بازی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلا، کہ وہ احرام سے بچنے کے لیے ہیلا کر رہا ہے۔ جیسے وہ ہمارے علاقے میں ایک میرے جیسا کوئی جاہل مولوی تھا، وہ کیا کرتا تھا جی کہ اپنے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے نا، جب 11 مہینے گزرتے تو بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا۔ اب وہ تو فارغ ہو گیا نا، پیسے جب ہیں نہیں زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ جب بیوی کے 11 مہینے پورے ہو گئے وہ خاوند کے اکاؤنٹ میں ڈال، اب اس کے بعد بھی اکاؤنٹ خالی ہے زکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے ہیں۔ وہ
وہ تو علماء نے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ من نوا بستان و عرفہ، اگر ایک آدمی طائف سے آتے ہوئے عرفات کی نیت کر کے آیا ہے، عرفات میں آ کے بیٹھ گیا ہے، پھر احرام نہیں باندھا تو دم سے بچ جائے گا، لیکن کوئی مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو۔ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، عمرہ کرنے سے تمہیں تکلیف ہوگی؟ تم سیدھے مدینے سے آ جاؤ، میقات کا عمرہ اللہ نصیب کر رہا ہے۔ ایک وہ عمرہ ہے جو تم اپنے ملک سے کرتے ہو، ایک جب مدینے پاک سے کرو گے تو یہ تو وہ میقات ہے جہاں سے سرکار دو جہاں نے احرام باندھا۔ ایسے عمرے سے تم اپنے آپ کو محروم کرو اور جدے جاؤ، جدے میں 5 گھنٹے بیٹھو، پھر وہاں سے آؤ، ٹھیک ہے دم سے بچ جاؤ گے، لیکن عمرے سے بھی محروم ہو جاؤ گے، مدینے پاک کے عمرے سے بھی تو رہ جاؤ گے۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، طواف الوداع ہوتا ہے حج میں۔ اگر عمرے والا طواف الوداع نہ کرے کوئی ضروری نہیں، لیکن کرو تو اجر ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ آخری کام یہ کرو کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے چلے جاؤ۔ کیوں؟ موت حیات کا بھی تو کوئی پتہ ہے نا کہ پھر ہم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ویسے واجب نہیں، یعنی نہ کرو تو کوئی جرمانہ نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے حج کرو، عمرے کرو، طواف کرو، لیکن ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک طواف کر کے سارے رشتہ داروں کو بخشوا دو۔ کہتے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ لوگ چوتھے روز بھی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے مسلک میں جائز ہوگی، لیکن احناف و ائمہ کے نزدیک 13 تک ہے۔ پاکستان میں جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم تو نہیں لڑتے، پڑھتے رہے، ہمیں کیا ہے۔ میرا بھائی جتنے دن مکے میں رہنا ہے سب سے افضل عبادت طواف ہے، حتیٰ کہ مسجد عائشہ کے عمرے سے بھی افضل ہے، جیرانہ کے عمرے سے بھی افضل ہے، کیونکہ جیرانہ میقات تو نہیں ہے، وہ تو ہل ہے، حرم کے باہر ہے۔ تنعیم مسجد عائشہ جو ہے حدود حرم کے باہر ہے، کوئی میقات تو نہیں ہے۔ وہ تو اگر اہل مکہ نے احرام باندھنا ہو تو لازم ان کو حرم کے باہر جانا پڑے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنی دیر تم عمرے میں لگاؤ اتنی دیر اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب۔ کہتے کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم تو خیر قائل ہیں، چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، تو پھر ہم حضور کی مانیں یا مولوی صاحب کی مانیں؟ وہ تو حضور کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اسی طرح حضور کی حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے اس امام کی قراءت مبتدی کی قراءت ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کس عالم کی بہتر ہے؟ اور بھائی سب کی بہتر ہے انشاءاللہ، بس صرف یہ دیکھ لیا کرو کہ کسی باطل فرقے کی نہ ہو، جیسے معتزلہ کی تفسیریں ہیں، قادیانی کی تفسیریں ہیں، اسی طرح کچھ اپنے لوگ بھی بھٹک گئے تھے، سر سید جیسے، ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال عام فہم تفسیر جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ معارف القرآن ہے۔ عمرے کے بعد احرام پہلے کھول دیا، کپڑے پہن کے حلق بعد میں کریں، کتنی دیر بعد میں کپڑے پہن لیں؟ اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے رہے تو دم پڑ گئے، پھر کپڑے بھی اتار کے احرام باندھ کے حلق کرایا جاتا ہے۔ اگر ہم ہوٹل سے احرام باندھ، اللہ کے بندے چادریں احرام نہیں ہوتی، احرام ہے نیت کا نام، چادریں ہوٹل سے باندھ لو یا جنگل سے باندھ لو، جب مسجد عائشہ میں جا کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھو گے تو اب احرام شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے بد نظری ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہے لیکن وہ بد نظری سے بھی بچتے ہیں۔
تم ہمیشہ نظر نیچے رکھو، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو تو انشاءاللہ بد نظری نہیں ہوگی۔ باقی کوشش کرو، شادی بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں لوگ کبوتروں کے دانے میں سے اولاد کے لیے جو کے دانے تلاش کرتے رہتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کیسے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ دانے بھی خود لاتے ہیں، وہاں کبوتر کو خود ڈالتے ہیں، اب اس سے جو اٹھا لیتے ہیں۔ جس عورت کو اس کے خامند سے حمل نہیں ٹھہرا، کبوتر سے حمل ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کیسے جاہلوں کی بات ایک علاج ہے۔ میں نے پتہ نہیں، میں دیکھا خواب میں جو کچھ آپ نے دیکھا مجھے نہیں پتا ہے، دوسرا خواب، تیسرا خواب، آپ میرے خیال میں خواب کے ٹھیکیدار ہی بن گئے ہیں، روز ایک نیا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک پہلے تمہارے ملک میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ بھی روز نئے خواب سناتے ہیں لوگوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت۔ مدینے سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، پاکستان چلا، ٹھیک ہے، اس پر عمرہ بھی لازم ہے، دم بھی لازم ہے، جب آئے گا بھرے گا۔ کہتے جی کہ ایک قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی، وہ کس جگہ تھی؟ کیا کرو گے؟ عذاب کی جگہ دیکھ رہے تھے تو حضور نے منع فرمایا ہے۔ وہ قوم لوط پہ پتھر برسائے گئے تھے، اور وہ اردن، آج کل جو ملک اردن کہلاتا ہے اسی علاقے میں ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے، بحر میت اس کو کہتے ہیں، کہ اس پانی میں بھی آج تک کوئی چیز زندہ نہیں رہتی اس عذاب کی وجہ سے۔ تم کیا کہو گے دیکھ کے؟ اللہ کے بندے، مکہ دیکھو، مدینہ دیکھو، رحمت والی جگہ دیکھو، عذاب والی کیوں دیکھتے ہو؟ حضور نے فرمایا اتفاق سے بھی آ جاؤ تو جلدی جلدی گزر جاؤ، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ اگر کسی نے طواف میں کندھا نہیں نکالا کوئی بات، دم نہیں پڑے گی، لیکن سنت کے ثواب سے تو محروم ہو گیا تھا۔ اگر طواف ہم 2-3 اکٹھے کر لیں تو استلام کیسے کریں؟ وہی جیسے ہر طواف میں ہوتا ہے، لیکن پہلا ختم کر کے دوسرے کی نیت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ 21 چکر لگا لو تو 3 ہو جائیں گے، 7 چکر پورے کر کے پھر حجر اسود سے کھڑے ہو کے استقبال کر کے استلام کر کے پھر شروع کرو۔ اور جب طواف کے چکر 7 ختم ہوں گے پھر بھی استلام کرو گے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعد میں 2 رکعت پڑھے وہ ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ مسجد میں، سین مسجد میں لوگ جوتوں سے پھرتے ہیں، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ پہنے جائیں، لیکن اگر جوتے پاک ہیں تو پہننا جائز ہے۔ رمل کرنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اس عمر طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، مکے میں آیا، ہوٹل میں چلا گیا، گرمی کی وجہ سے غسل کر لیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، غسل تو منع نہیں ہے۔ حضور نے حج کے احرام میں مینا میں بھی غسل فرمایا، عرفات میں بھی غسل فرمایا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غسل خوشبو والے صابن سے نہ کریں۔ اگر اس نے خوشبو والا صابن استعمال کیا یا شیمپو استعمال کیا پھر تو دم پڑ جائے گی، سادے پانی سے نہا لے۔ کہتے جی کہ میں لا علم تھا، لا علمی کی وجہ سے سر مکمل نہیں مڑوایا، 3-4 جگہ سے بال کٹوائے، دم پڑ گئی، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک بھی آپ لا علم تھے۔ گھڑی کا آپ کو علم ہے، پاسپورٹ کا علم ہے، آئیڈینٹی کارڈ کا علم ہے، آپ کو جناب یہ البیک کھانے کا علم ہے، پیزا اور میکڈونلڈ کے برگر کھانے کا علم ہے، صرف اللہ کے عمرے کا حکم نہیں تھا۔ سر بھی منڈاؤ، ایک دم بھی ادا کرو، پھر تمہیں پکا علم ہو جائے گا انشاءاللہ۔
3 چکر ایک دن میں کرے، 4 چکر دوسرے طواف نہیں ہوگا۔ میں پاکستان میں ایک بینک میں اکاؤنٹ اس نیت سے کھلوایا کہ تمام منافع یا سود غریبوں میں تقسیم بالکل حرام ہے، یعنی غریبوں کو بھی حرام کھلانا چاہتے ہو اور خود بھی حرام کھانا چاہتے ہو۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جی فلاں ڈاکو بڑا اچھا تھا اور لوگوں کو لوٹ کے غریبوں کو کھلاتا تھا، یہ کون سی شریعت ہے جی کہ لوگوں کو لوٹو اور غریبوں کو کھلاؤ؟ سودی کاروبار کا اکاؤنٹ کھولنا ہی حرام ہے، گناہگار ہو، آئندہ خبردار کبھی نہ کھلوائیں۔ جی پیسے ملیں گے تو غریبوں کو دو گے، یعنی غریبوں کو حرام دو گے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو اللہ اس کو طواف حجی نصیب کرے۔ نماز اور تہجد کی نماز پڑھ سکتے، عشاء کی نماز، بالکل عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے، بلکہ یاد رکھو عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ خود بخود تہجد ہو جاتی ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے کہ پہلے نیند کرو پھر پڑھو۔ مسجد عائشہ سے احرام بالکل باندھ سکتے ہیں۔ اگر لوگ حج پہ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، غریبوں کو پیسے دے دیں، جو سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ نہ پیئے غریبوں کو دے دیں، ان کو نہیں سمجھاتے ہو، عمرے کرنے والوں کو روکتے ہو۔ وہ تو وہی آئے گا جس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، جس نے 1 دفعہ لبیک کہا وہ 1 دفعہ آئے گا، 100 دفعہ کہا تو 100 دفعہ آئے گا۔ عورت کے لیے احرام میں پردہ نہیں ہے، لیکن اسی بخاری شریف کی آپ نے دوسری حدیث نہیں پڑھی، یہی تو بیماری ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب احرام میں مرد ہمارے قریب آ جاتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، اور مرد دور ہوتے تھے تو ہم ہٹا۔ آج کل تو مرد دور ہوتے ہی نہیں، لہذا کپڑا لٹکا رہے۔ لوگ احرام مکے کے ہوٹل میں پہن کے مسجد عائشہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چادریں باندھ دو، کیا ہو گیا؟ وہاں کپڑے کہاں رکھے بیچارے؟ وہاں غسل کا پانی نہ ملے، موقع نہ ملے، رش زیادہ ہو، اچھا تیاری کر کے چلے گئے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، لبیک پڑھا، آ گئے۔ کہتے ہیں جی یہ جو تبلیغی جماعتیں چلے، بالکل یہی تو حکم ہے اللہ کا نبی کو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا مدنی جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے پہنچاؤ۔ کہتے جی کہ عید میلاد سنت، عید میلاد ہے ہی بدعت، سنت کیا ہے؟ امام صاحب کا ماتم پتہ نہیں کیا ہے، عورت امام صاحب کا ماتم وہ کسی کا ماتم نہیں کر سکتی، اپنے خامد کا کرے۔ جب خامد مر جائے نا تو 4 مہینے 10 دن کے لیے اس کو بیٹھنا ہے نا اس وفات کا، وہ سوگ منائے گی، اس کا تو مناتی نہیں ہے، تو امام حسین کا ماتم کرنے پہنچ گئی ہے۔ اور لاہور میں آیا ویسرائے، یہ انگریزوں کا زمانہ تھا، اتفاق یہ ہے کہ اس دن 10 محرم، اس نے دیکھا کہ لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے زنجیریں مار رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، اور سینے پہ یا حسین کے نعرے ہیں، اور جلوس پاگل ہوا ہے۔ اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا یہ لوگ میرے آنے سے ناراض ہیں، اس لیے انہیں ماتمی جلوس نکالا ہوا ہے کہ میں واپس جاؤں؟ اور نے کہا سر آپ کے لیے نہیں ہے، ایک ان کے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی وفات کا، اچھا کیا لگا ان کو آج خبر پہنچی ہے ان کی؟ اور نے کہا جی آج تو نہیں پہنچی ہے، تو 1200 سال گزر گئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو وہ یہاں لاہور میں شہید ہوئے تھے؟ نے کہا نہیں حضرت وہ کربلا۔ میں نے کہا یہ بڑی پاگل قوم ہے جو 1200 سال کے بعد امام کربلا میں فوت ہوئی ہے، یہاں ماتم منا رہے ہیں، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ بدعت اور شرک کرنے والے کا حصہ ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں۔ کہتے ہیں جی اگر
عمرے کا چکر رہ گیا، ایک آدمی کے عمرے کا ایک چکر ہے، کس چیز کا چکر رہ گیا؟ طواف کا رہ گیا، صفا کا رہ گیا، میں خواب دیکھوں؟ بہرحال وہ چکر جا کے پورا کرو، دم نہیں پڑتی۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ چاند گرہن ہو تو فلاں کام نہ کرو اور سورج گرہن ہو تو فلاں کام نہ کرو۔ یہ ساری قصے کہانیاں ہیں، جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ سورج گرا، او آج کوئی بڑا آدمی مر گیا دنیا میں، یا جو ہے چاند کے کہتے ہاں آج کسی بڑے آدمی کے گھر میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ۔ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند لا یخسف لموت احد ولا لحیات احد، کسی کی مرنے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے نور بے نور کر دیتا ہے کہ اتنے بڑے کنویں کو اگر میں بے نور کرنے پہ قادر ہوں تو تیری کیا طاقت ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کہتے جی آج کے زمانے میں غیر مقلد حضرات جو ہیں اہل حدیث میں، ان میں فرق ہے۔ اہل حدیث تو وہ ہیں جو بالکل حق جماعت ہے اور حدیث پاک کی اتباع کرتے ہیں، اور حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے آدمی لازمی بات ہے کسی امام کا، کسی عالم کا محتاج ہے۔ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں تو امام بخاری کے محتاج ہوں گے، کسی امام کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا نا۔ حضور پاک نے پتھر استعمال کیا ہے اپنی زندگی مبارک میں، حضور نے انگوٹھی تو پہنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحیح روایات یہ ہیں کہ اس انگوٹھی پہ میرے مدنی سرکار کا نام لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ، یعنی اللہ اوپر، رسول درمیان میں، محمد کا نام نیچے، محمد رسول اللہ، اور وہی جو ہے مہر کے قائم بھی آتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے انگوٹھی پہنی تھی فِسُّهُ حَبْشِيٌّ، اس کا جو نگ تھا وہ حبش کے علاقے کا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ نگ تو حبش کا نہیں تھا، معنی ہے کہ حبشی انداز میں بنی ہوئی تھی۔ تو بہرحال کوئی بھی پتھر پہنو وہ جائز ہے، لیکن فائدہ شہرہ بھی نہیں دیتا پتھر۔ کہتے جی کہ میک اپ کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز، بالکل جائز ہے۔ اگر عورتوں کا میک اپ کرے، عورت ہو کے مردوں کا میک اپ نہ شروع کر دے، اور مرد ہو کے عورتوں کا نہ شروع کر دے، اور میک اپ میں وہ چیزیں استعمال نہ کرے جو حرام ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر میک اپ کی جو چیزیں ان میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ جنت بڑی ہے یا جہنم بڑی ہے؟ جنت بڑی ہے، اللہ کے بندے، رحمت جو اللہ کی بڑی ہے تو جنت رحمت ہے، وہ بڑی ہوگی، کیوں تمہیں جہنم پیمائش کرنی ہے؟ پٹواری لگے ہوئے ہو وہاں، کیا عجیب آدمی ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ نہیں؟ جب رحمت بڑی تو جنت بڑی۔ رحمتی وسعت کل شیء، اور اللہ نے تو مومن کو اتنی بڑی شان دی ہے، تمہیں تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جب مومن بھی تو گزریں گے نا جہنم سے، دیکھنے کے لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا، اپنے گزریں گے تو ضرور، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، لیکن جب گزریں گے تو پتہ ہے جہنم بھی چیخ پڑے گی، کہے گی جز جز یا مومن، مومن جلدی جاؤ میری آگ بجھ جائے گی تیری وجہ سے۔ مومن کی یہ شان ہے اور تم خام خواہ پڑے ہوئے، جہنم بڑی ہے فلاں، اللہ نہ دکھلائے بڑی ہے چھوٹی ہے، دفع ہو۔ کہتے ہیں کہ بہت آدمی جو ہیں، شیخ البانی کہتے ہیں، بہرحال جو کہتے ہیں اللہ ان کی قبر میں رحمت کرے، فوت ہوتے ہیں، وہ جو تقلید کو شرک کہتے ہیں وہ وہی تقلید ہے جو قرآن کے مقابلے پہ ہو، جو حدیث کے مقابلے پہ ہو۔ ماں باپ کی تقلید ہو اور شرک کرے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا، ہم اس کی تقلید، وہ شرک ہے اللہ کے بندے۔ کہتے ہیں جی کاندوں تک بال رکھنا جائز ہے، بالکل، حضور پاک کے بال یہاں تک نصف کانوں تک بھی تھے،
یہ نیچے والی پپڑی جو یہاں تک بھی تھے، کندھے تک بھی تھے۔ میں پابندی سے شریعت پر عمل کرتا ہوں، میری عمر 21 سال ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وسائل کی کمی ہے۔ بابا نیک لوگوں کو کوئی نہیں دیتا۔ تم اگر گانے بجانے والے ہوتے، کوئی کرکٹر شرکٹر ہوتے تو لائن لگی ہوئی ہوتی پیچھے۔ اب بھی تم 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے مانگو، مل جائے گی بیوی۔ بیوی کے لیے دین نہ چھوڑ دینا۔ کہتے جی باتھ روم میں لگے ہوں تو وضو باتھ روم میں ہو جاتا ہے؟ ہاں جی ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، وضو کیوں نہیں ہوتا؟ عقل ہے بھلا؟ یا سارا عذاب تم نے مولوی مکی کو دینا ہے مسئلے پوچھ کے؟ کوئی باتھ روم میں جب غسل کر رہے ہو، غسل ہو گیا وضو نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی اللہ ہر روز دنیا میں کتنی ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے کہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 نفل پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 صرف کعبہ دیکھنے والوں کو ملتی ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ مجھ کو اپنے وطن سے بھی زیادہ حضور پاک کے مکے مدینے سے ہوتے ہر مسلمان کو زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے برماوی کی کچھ حافظ دیکھے ہیں جو سعودی عرب میں امامت کرتے ہیں، داڑھی بھی نہیں رکھتے، اللہ ہدایت دے۔ اور کیا جب امام ہو پھر بھی داڑھی نہ رکھے، اللہ ہدایت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میرا شوہر میرے باپ سے زکوٰۃ کھاتا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے شوہر کو تو تمہارا باپ جو ہے سو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب اگر وہ اسی زکوٰۃ پہ پل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے حلال ہے بہرحال۔ یہ اب اس کا ضمیر ہے کہ وہ لوگ تو اس گھر کا پانی بھی نہیں پیتے۔ گزرے سال کا عمرہ جو میقات سے کرنا تھا وہ اب مسجد عائشہ سے کر سکتا ہوں، دم بھی دو گے نا، عمرہ تو کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آدم نے حضور کا وسیلہ دیا، بالکل غلط ہے، کوئی حدیث نہیں۔ کسی صحیح حدیث میں دکھا دیں، اگر ہے تو ہم بھی مان لیں گے، جھگڑا کیا ہے؟ کل میں اور میری بیوی نے صفا کے دوران 6 چکر کے بعد یہ سمجھ لیا کہ 7 چکر ہو گئے، بال کٹوا لیے، کوئی بات نہیں، 1 چکر بعد میں جا کے پورا کر لو، کیونکہ جب چکر اکثر ہو جائیں تو دم نہیں پڑتی۔ احرام کھولنے سے پہلے ہوٹل میں ہاتھوں پر خوشبو والا صابن لگایا، کچھ اس سے پر بھی، مگر فوراً یاد آنے پہ دھو دیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ بعض لوگ نماز میں تکبیر ہوتی ہے تو حیا علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ضروری نہیں کہ تکبیر شروع ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں، یا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ صفیں ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت حاضر کعبہ کی، یعنی کہ جب آپ یہاں نہ ہوں تو کعبہ غائب کی نیت۔ خدا کا خوف کرو بھائی، نیت نماز کی ہے، کعبے کی تھوڑی ہے۔ اگر سامنے ہو الحمدللہ، نہ ہو الحمدللہ۔ ہم اپنی چادر یا مصلی بطور سترہ کسی نمازی کے آگے گزرتے ہوئے یوں لٹکا کے نہیں، سترہ تو اس نے رکھنا تھا، تم کیوں لٹکا کے گزرو؟ یہ نیا مسئلہ ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ آگے اپنے سترہ رکھے، یہ نہیں کہ گزرنے والا کپڑا لٹکا کے گزر جائے۔ اسلام کے 72 فرقے بنیں گے، ان 72 فرقوں میں میرا بھائی گزارش یہ ہے، وہ فرقے مراد ہیں جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، اہل بدعت ہیں، وہ مراد۔ جو قرآن و حدیث پر ہیں وہ تو فرقے نہیں ہیں، فرقے وہ ہوتے ہیں تفریقہ، یعنی قرآن سنت ادھر ہے وہ ادھر ہے، فرقوا دینہم۔
کہتے جی مسلمان عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لکھے، شریعت میں ناجائز ہے، اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھے، اس کے بعد خاوند کا بھی لکھ دے، ورنہ اگر عرب میں لکھو گے نا تو آپ تو آگے لکھتے ہیں نا خاوند کا، یہ سمجھتے ہیں اس کی بیٹی ہے یہ، چونکہ نام تو باپ کا لکھا جاتا ہے، ادعوہم لآبائہم، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ مکے میں رہنے والی عورتیں ہفتے میں 2-3 بار عمرہ کریں تو ہر بار ایک پور کے بال بالکل ہر عمرے کے بعد بال کٹانے ہوں گے ایک پور کے برابر۔ بھی فکر کیوں کرتی ہو؟ آج کل تو بیوٹی پارلر میں جا کے خود کٹنگ کروا لیتی ہیں، تو احرام کے کاٹنے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ نہ ڈرو، خیر میں ہے، شولڈر کٹ ہو جائے گی آپ کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عصر کی اذان ہو جائے، نماز ادا نہ کی ہو تو فرض نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے حتی تغرب الشمس۔ چاند کی سطح پر جو نشان نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ میں جاؤں گا تو واپسی پہ بتاؤں گا آپ کو، ابھی تو میں گیا ہی نہیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ بولو گے نا، اس نے حج کیا نہیں، کیوں کہو حاجی؟ ایک عورت نے طواف کے 3 چکر لگائے، اپنے رہائش پہ چلی گئی، دوسرے دن 4 چکر پورے کیے، بالکل طواف نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ طواف دوبارہ پورا کرے، اگر کمزور ہے تو ویل چیئر پہ کرے۔ با جماعت نماز میں امام کے پیچھے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد فاتحہ امام پڑھے گا۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا کام تو آمین کہنا ہے۔ میرا دادا پتہ نہیں احرام اتار دیا، سر کے بال نہیں کٹوائے، پاکستان سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، معلوم بھی نہیں تھا عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ بہرحال اب انشاءاللہ بال بھی کٹوائیں، اس طرح پھروائیں اور دم بھی ادا کریں۔ نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، عورت کے چہرے کے آگے کپڑا لٹکتا رہے۔ میں نے تیسرا عمرہ کیا ہے، اس بال سر کے ٹک لگوائے، بال تھے کہاں جو تم نے ٹک لگوائے، اس طرح بھی پھرواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ میرے لیے دعا کریں کہ میری جو زندگی ہے اللہ پاک اپنے مسجد سے اللہ آپ کی زندگی کو دین والی زندگی بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور آخری جو لفظ زبان پہ جاری ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرے کے لیے آتی ہوں، اگر میرے شوہر ہوٹل میں ہوں تو کیا میں حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی؟ کوئی بات نہیں، سفر نہیں کر سکتی ہو بغیر محرم۔ اب یہ تو نہیں کہ ہوٹل سے مسجد بھی نہ ہو۔ میرے شوہر بینک اسلامی میں کام کرتے، ٹھیک ہے، قبر پہ کون آیا ہے مردے سنتے ہیں، اللہ سنائے تو سنتے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، اس پر دم نہیں ہے لیکن 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، پڑھے۔ مسجد حرم میں دیکھنے میں آیا ہے کہ صحن میں لوگ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے، نہیں نماز صف میں ملنی چاہیے، ایسا کرتے ہیں تو گناہ ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہے، اتصال ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ کے لیے امام پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جنازے کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، آپ کے ہاں الگ نہیں ہوتی جنازہ کا۔ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں؟ پھر کافر کی قبر ہو تو وہاں حضور آئیں گے؟ کوئی عقل کیا کرو، مسئلہ سوچ سمجھ کے کھڑا کرو۔
جھینگا مچھلی کھانا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے۔ میں نے بنگلہ دیش کے علماء سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ مچھلی کی قسم ہے۔ تو جتنا بنگلہ دیش کے علماء مچھلی اور جھینگے کو جانتے ہیں، اتنا تو کوئی امام بھی نہیں جانتا، کیونکہ ان کا تو رات دن تجربہ ہے نا، وہاں تو مدرسے مچھلی پہ چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہم جب چھوٹا سا مدرسہ بناتے ہیں، ساتھ ایک ہاؤس بنا دیتے ہیں، وہاں مچھلی چھوڑ دیتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہی مچھلی طالب کھاتے بھی رہتے ہیں، بیچ کے خرچہ بھی نکالتے ہیں۔ ان بیچاروں کا گزارا مچھلی پہ ہے۔ طلاق کے مسئلے وقت پاکستان میں طلاق کا کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ورجی، ہو سکتا ہے 2 پہ ہو سکتا ہے، 3 پہ نہیں ہو سکتا۔ بینک کی نوکری کرنے کی تنخواہ حلال ہے، لیکن بہتر ہے کہ دوسری جگہ ڈھونڈتے رہو۔ احرام کی حالت میں اپنے سر کے بال آدمی کھینچ کر نکالا، بالکل دم لازم ہوگا۔ کتنے نکالے گا کھینچ کے؟ چوتھا حصہ نکالے گا، چونکہ چوتھا حصہ لفظ ہے محلقین مقصرین، یا حلق کراؤ یا قصر کراؤ، یہ نہیں ہے کہ کھینچو۔ ہم طائف گئے، واپسی تو عمرہ نہیں کیا، ماشاءاللہ دوبارہ واپس طائف سے جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اسٹیٹ لائف یا انشورنس یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ آپ نے ابھی تک 2 قسطیں بھری ہیں، حادثہ ہو گیا تو آپ کو باقی پیسے تو مل گئے نا، یہ جوا ہے۔ اور اگر حادثہ نہ ہوا 10 سال کے بعد آپ کو اصلی پیسہ بھی ملے گا، سود بھی ملے گا، تو لہذا اس میں تو سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ بعض ملکوں میں آپ انشورنس کے بغیر رہ نہیں سکتے، گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ کا کاغذ نہیں بن سکتا، وہاں مجبوری ہے، ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ